here is Namlian and here is Namlian. کیونکہ اسٹوڈنٹ بڑے جستجو کرتے ہیں جی پیٹرن کیا تھا، فلانا کیا تھا، حالانکہ بھائی سیمسٹر پڑھیں، تیاری کریں، بس آپ کا پیپر ہو گیا کمپلیٹ. آج کا ہمارا جو امتحان تھا وہ تھا سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز آف سیمیٹک ریلیجنز. دوسری کتاب جو ہمیں ملی ہے وہ ہے پرومیننٹ مسلم سائنٹسٹ. ایم فل سے متعلق جتنی معلومات ہے جو میرے پاس ہے اور جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے یہاں پر، اس کی پوری جو ہے میں نے فولڈرز وغیرہ بنا کے اس کی کتابوں کو اپنے پاس رکھا ہے کہ کس سیمسٹر میں ہم نے کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، اس میں کون کون سی کتابوں سے مدد لی گئی، کن کن کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا ہے اور کن موضوعات میں مجھے جو کتابیں مددگار رہی ہیں ان کا پورا ایک فولڈر میں نے اپنے پاس بنایا ہوا ہے جس کا نام ایم فل نمل کے نام سے ہے. اس میں سیمسٹر 1 سیمسٹر 2 دونوں کے مختلف فولڈرز وغیرہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے. میرا تھوڑا سا گلا خراب ہوا تھا حیدرآباد جب میں گیا ہوا تھا بلال کی شادی میں، اور یہاں آیا ہوں تو سیٹ ہو گیا تھا میں الحمدللہ. تھوڑا سا نزلہ سا ہوا تھا، وہ شاید اپنے شہر میں جا کر اس کے کچھ آثار میرے اوپر آ گئے تھے. بہرحال اسلام آباد آنے کے بعد اور یونیورسٹی کے اندر میرا یہ آج پہلا ولاگ ہے. میں نے پورے سیمسٹر میں اس والے سیکنڈ سیمسٹر میں کوئی بھی ولاگ نہیں بنایا تھا، اور یہ ولاگ بنانے کی بھی وجہ یہ ہے کہ امتحانات سے متعلق آگاہی دے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، جس میں سے بعض لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو میری ذات سے فائدہ ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے. بلال کی شادی کے بعد فوراً بعد آنے کے، بلال کی شادی سے فوراً بعد یہاں پہنچنے کے، نہیں ایک منٹ، بلال کی شادی سے واپسی میں فوراً، یار ڈائلاگ نہیں بولا جا رہا مجھ سے، بلال کی شادی کے بعد فوراً اسلام آباد آنے کے بعد مجھے جو ہے یہاں پر امتحانات کا تحفہ مل چکا ہے. اور اس دوران جو ہے نمل کے اندر میرے امتحانات چل رہے ہیں فائنل ٹرم کے. مڈ ٹرم ہو گیا تھا اور فائنل ٹرم چل رہا ہے سیکنڈ سیمسٹر کا. آج میرا پہلا پیپر تھا، اور جو میں نے اس سیمسٹر میں سبجیکٹس وغیرہ پڑھے ہیں وہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ میرے سیمسٹر کے سبجیکٹس کیا تھے. یہ 4 ہمارے سبجیکٹس تھے اس سیمسٹر کے. آپ اس کو پاز کر کے پڑھ لیجئے گا. اور جو میرا آج کا امتحان کا پیپر تھا وہ یہ تھا، اس کو بھی آپ پاز کر سکتے ہیں. 4 سوالات تھے اور چاروں کے اندر کوئی چوائس نہیں تھی. یونیورسٹی نے نیا رول متعارف کر دیا ہے ہماری نمل نے کہ اب آپ کو امتحانات کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چوائس نہیں ملے گی. بھی ہمارے امتحانات جو چلیں گے ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ولاگ کافی لمبا نہ ہو اس لیے اس کو مختصر رکھیں گے، اور صرف امتحانات سے متعلق اس میں ہم اپنی باتوں کو ہی کریں گے تاکہ وہ امتحانات کے لیے خاص رہے ولاگ، اور آپ کو بھی علم رہے کہ بھائی اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے سوائے ولاگنگ کے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے. تعلیم بھی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کی وجہ سے میرے پچھلے 2-3 مہینے میری اپلوڈنگ کم رہی ہے کیونکہ میری پریورٹی تعلیم زیادہ تھی. اس لیے میں نے اس کو فوکس کیا تھا اور اپنے آپ کو ٹائم دیا تھا. ابھی انشاءاللہ اپنی کنسسٹنسی کو دوبارہ سے ہم ریبورن کریں گے. سیوک ریبورن کا نام سنا ہے نا، اسی طرح بھائی بھی ریبورن کرے گا کریٹیوٹی کو اور اپلوڈنگ کو. اور یہ کچھ کریٹیوٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ تو نہیں، ہمارے اس بلاگ کے اندر کچھ لوگ یہاں پر اور بھی ہیں جوائن ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے ماس کمیونیکیشن وغیرہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو انہوں نے اس کو کچھ منظم کیا تھا، بڑی اس میں اچھی باتیں اور اسکیچ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کچھ سمجھانے کے لیے، تو اچھا لگتا ہے. ول میٹ یو ان دا نیکسٹ پیپر. پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں رمجھم برسات چل رہی ہے. سردی بھی 10 تک جاتی ہے اور رات میں کوئی 7-8 تک نیچے ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. ابھی میں اپنے امتحان سے فارغ ہوا ہوں، دوسرے ایگزام سے، اور میرے حالات سے لگ رہا ہوگا کہ میں گھر گیا ہی نہیں ہوں، یہیں ہوں اس دن سے جس دن میں نے فرسٹ پیپر دیا تھا. مگر ایسا نہیں ہے بھائی، امتحانات کے دنوں میں انسان کی ظاہری بناوٹ میٹر نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا علمی معیار میٹر کرتا ہے. تو میرا فوکس اس وقت اسی کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے بھائی اسی حالت میں آپ کو
نظر آ رہا ہے. اور اب جو آئیں گی چھٹیاں آئیں گی میری، آج جمعرات ہے نا، تو انشاءاللہ پھر حالات تبدیل کریں گے، کیونکہ ظاہر بھی میٹر کرتا ہے برو، باطن کے علاوہ. آج کا ہمارا جو امتحان تھا وہ تھا سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز آف سیمیٹک ریلیجنز. تو سامی مذاہب کے مختلفات اور مشترکات سے متعلق تھا. آپ اس کو پوز کر کے دیکھ لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں. یہ ہمارا آج کا پیپر تھا. ان میں جو ٹک ہوئے ہیں وہ ہم نے کیے تھے. آج کے پیپر کی کچھ یہی داستان رہی ہے کہ جب سے یونیورسٹی نے اپنے اصولوں کو تبدیل کیا ہے، چوائسز کو ختم کر دیا اور 4 سوالات ہو گئے. پہلے ہمارے 3 ہوتے تھے، فائنل ٹرم کے اور مڈ ٹرم کے ہوتے تھے 2، مگر اس کوشچن پیپر کے اندر ہمیں ایک چوائس کا موقع دیا گیا تھا ٹوٹل 5 سوالات میں سے. مگر سارے سوالات جو ہے وہ کافی لمبے چوڑے تھے، تو بھائی نے تقریباً 5 اضافی سپلیس کو بھرا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو جو ہے مزید بہتر کرے میرے حق میں، اور اس کاوش کو جو میں نے محنت کی ہے اس کو اچھے نمبرات سے ہمیں اس کا کیا بولتے ہیں نتیجہ دے. آمین ثم آمین. اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پیپر کے اندر. ویلکم بیک. اور آج آپ کا بھائی مین ان بلیک بن کر آیا ہے، ٹوٹل جیٹ بلیک. آج کا جو امتحان تھا وہ میری دلچسپی والا تھا. مجھے اس موضوع کے اندر بڑی دلچسپی رہتی ہے کیونکہ وہ فقہ اسلامی سے تعلق رکھتا ہے. اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس سیمسٹر میں وہ تھا فقہ اسلامی اور اسلامک ماڈرن ایشوز، یعنی کہ جدید جو مسائل ہیں جس میں سرجری ہے، پلاسٹک سرجری ٹائپ کی چیزیں، اسی طرح سے ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جسمانی اعضاء کا، اور اسی طرح سے اعضاء کی منتقلی ہوتی ہے کسی انسان کی جانور سے، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں. اور انسان کی تخلیق جس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو گیا، انسانی کلوننگ اس کو کہتے ہیں. تو آج کا امتحان جو ہے وہ کافی آسان بھی تھا، اور ہر پیپر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا شارٹ ہوگا، لیکن وہ لکھتے بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے. آج بھی آپ کے بھائی نے اضافی 5 سپلیس کو فل کیا ہے. اور آج کا پیپر اس میں ہمیں ایک اچھی چوائس بھی تھی اور تھوڑا پیٹرن اس کا چینج تھا پچھلے پیپروں کی نسبت. تو یہ ہمارا کوشچن پیپر تھا آج کا. اس کو آپ پوز کر لیں. کوئی سے بھی 2 سوالات کے جواب مطلوب ہیں، آخری سوال لازمی ہے. اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا آپ، کیونکہ ہم بھی دھوکہ کھا گئے تھے. ہمیں لگا صرف 2 سوال کرنے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ ہمیں چوائس تھی. اب پیپر آخری رہ گیا ہے جو کہ پرسوں ہونا ہے، اور وہ پیپر ہمارا ریسرچ میتھڈولوجی سے متعلق ہے. اور پھر ہمارا سیمسٹر مکمل ہو جائے گا. پیپر کے آخری دن ہم اس سیمسٹر کو تھوڑا سمرائز کریں گے، امتحانات سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، اور جو کچھ میں نے یہاں پر آ کے سمجھا پڑھا، اور جو کچھ میرا جو ہے یہاں پر ایک ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. باقی نمل کی ایم فل کی معلومات بھی وہ آخری پیپر کے اندر ہی ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو آپ سے نیکسٹ پیپر میں ملتے ہیں. ویلکم بیک. آج لاسٹ ایگزام تھا، اور ایگزام بھی جو تھا وہ ریسرچ میتھڈولوجی سے متعلق تھا، جو کہ میری بڑی دلچسپی کی فیلڈ بھی ہے. اور ایم فل پی ایچ ڈی کے بعد پھر آپ ریسرچ ہی کرتے ہیں، ایک ریسرچر بن جاتے ہیں. تو یہ پورے ایم فل اور آگے جو اس کی تعلیم ہے، ایم فل سے آگے جو بھی کچھ پڑھتے ہیں آپ، اس کی شہرگ ہے ریسرچ میتھڈولوجی. اس کو پڑھے بغیر آپ ریسرچ کی دنیا میں وہ کام نہیں کر سکیں گے جو اس کو پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں. تو آج کے پیپر سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا پیپر کس نوعیت کا تھا اور اس میں کیا سوالات تھے. آج کا ہمارا پیپر یہ تھا. آپ اس کو پوز کر لیں. 4 سوال تھے اور چاروں پہ چاروں کرنے تھے، کوئی چوائس وغیرہ ہمیں نہیں دی گئی تھی. اس کو اگنور کیجئے گا. یہ بھائی کی رائٹنگ ہے. پیپر کے دوران وہ کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے لکھ لیا جائے. تو ہمارا یہ آج کا سوال نامہ تھا. اور جو ہمارے پچھلے کوشچن پیپرز تھے ان کی طرف بھی ہم دوبارہ سے نظر ثانی کر لیتے ہیں. اللہ حافظ. وہ مجھے ٹاٹا کر رہے تھے تو لازمی تھا کہ گڈ بائی کر دیں ان کو بھی ہم. ہمارے جو پچھلے
ایگزامز ہوئے ہیں اس پہ نظر ثانی کرتے ہوئے ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں گے، تاکہ اگر کسی کا رہ گیا ہو وہ پارٹ تو وہ یہاں سے جو ہے پاز کر کے دیکھ لے کہ کس طرح کا امتحان تھا، کیا سوالات آئے تھے. اور اگر آپ ایم فل میں آ رہے ہیں، نمل کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بڑے جستجو کرتے ہیں جی پیٹرن کیا تھا، فلانا کیا تھا. حالانکہ بھائی سیمسٹر پڑھیں، تیاری کریں، بس آپ کا پیپر ہو گیا کمپلیٹ. تو ہمارا پہلا جو پیپر تھا وہ تھا اصول تفسیر سے متعلق. تو یہ تھا وہ تفسیر سے متعلق پہلا امتحان. دوسرا امتحان جو ہمارا تھا وہ تھا کمپیریٹو ریلیجن سے متعلق، یہ ہے. اور تیسرا جو تھا ہمارا فقہ سے متعلق تھا، اور فقہ میں بھی ماڈرن شوز اور اسلامی فقہ. چوتھا جو کہ آج تھا ہمارا ریسرچ میتھڈولوجی. اب ان میں سے آپ پوز کر کے ان کی تصویر بھی رکھ لیں، کچھ بھی کریں، دیٹس اٹ. اور اٹ ڈپینڈز آن یو ہاؤ ول یو گیٹ دا ہیلپ فرام دیس کوشچن پیپرس. اب ہم تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آج ہمارا آخری دن تھا اس سیمسٹر کا، اور اس کی مناسبت سے ہمیں نمل کی جانب سے 2 کتابیں تحفے میں ملی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے. اس کتاب کے اندر نمل کی کچھ انفارمیشنز ہیں، کچھ اردو غزلیں ہیں، شاعری ہے، اور اصلاحاتی مضامین وغیرہ ہیں اس کے اندر سارے. مطلب ایک کمبینیشن ہے نمل کی جانب سے، ایک جسٹر ہے کہ نمل کیا ہے، نمل کی بنیاد کس زاویے سے رکھی گئی تھی، اس کی ساری انفارمیشن، یعنی کہ ارلی لائف آف نمل. اور یہ نمل والوں کو ہی ملتی ہے، کیونکہ وی آر نملین، ہیئر از نملین اینڈ ہیئر از نملین. دوسری کتاب جو ہمیں ملی ہے وہ ہے پرومیننٹ مسلم سائنٹسٹ. مسلمانوں کے اندر جو نمایاں سائنسدان گئے ہیں تاریخ کے اندر، اور جن کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور جن کے بڑے کارنامے تھے، یہ کتاب ان کے اوپر ہے. اور بڑی زبردست کتاب ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا بھی دیکھا ہے. یہ ہمارے لیکچر صاحب ہیں، ان کا میسج کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں پر سارے سائنٹسٹس وغیرہ کی انفارمیشنز ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یار ان کو جو ہے واضح کیا گیا ہے. انٹروڈکشن وغیرہ، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس، ہر چیز بیان کی ہے مختصر انداز میں. بڑی زبردست کتاب. اب تھوڑی سی کریں گے بیٹھ کے بات، تاکہ اس سیمسٹر کے اور جو پچھلا سیمسٹر گزرا ہے، دونوں سیمسٹرز کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے. نمل کے یہ 2 سیمسٹر جس طرح گزر گئے، مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا. اور 1 سال ہو گیا مجھے اسلام آباد میں آئے ہوئے. پچھلے فیبرری کے اندر میں آیا تھا، اور میری فرسٹ کلاس جو تھی وہ 14 فیبرری کی تھی، اور فیبرری بس ان قریب آنے والا ہے. آج جو ہے وہ 18 جنوری 2023 ہے. تو ان 2 سیمسٹرز کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا، سمجھا، اور بہت زیادہ خصوصیات کو بھی دیکھا نمل اور ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد اور سندھ کی تعلیم کو. تو کافی کچھ یہاں پر نیا مجھے جو ہے نا نظر آیا، کیونکہ میں یونیورسٹی آف سندھ سے پڑھ کر آیا تھا. یہاں پر جو ہے تحقیق کے معیار میں جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی ہے. مطلب ایک سستی یہاں پر جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کی جاتی. اور جو ہمارے موجودہ HOD ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ طلباء کو جو ہے وہ تحقیق کے معاملے میں ایک ایسی پروگریس پہ رکھا جائے جس میں وہ ان کا ٹائم کم سے کم لگے اور ٹائم ضائع نہ ہو، اور جلدی وہ تحقیق کو کمپلیٹ کریں. تو اس سیمسٹر کے اندر کافی فاسٹ جو ہے ہماری تحقیق کے مراحل کو طے کیا گیا. اس میں ہماری فیلڈ آف ریسرچ، جو آپ کا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے جس میں آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کو منتخب کروا کے آپ کے موضوعات تھوڑے بہت لیے ہیں. ابھی سائنوپسس ہمارے لیے جائیں گے. سائنوپسس جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا خاکہ تحقیق ہے، یعنی کہ ایک نقشہ ہوتا ہے. جس طرح ایک آرکیٹیکچر ایک بلڈنگ کے لیے نقشہ لیتا ہے اور اس پہ وہ پوری بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، اسی طرح ریسرچر کے لیے سائنوپسس جو ہے اس کا ایک نقشہ ہوتا ہے، جس نقشے کے تحت وہ اپنی تحقیق کو مکمل کرتا ہے. تو کافی زیادہ فاسٹ ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں اچھی بھی تھیں اور بری بھی تھیں. اچھی یہ تھیں کہ ہمارا وقت جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ بچے گا، جس کے اندر ہمارے 2 سال ضائع ہونے تھے. یعنی کہ ایک تحقیق آپ کی 4 سال میں مکمل ہو رہی ہے ایم فل کی، اور ایک تحقیق آپ کی 2 سے 2.5 سال میں مکمل ہو رہی ہے. تو کافی زیادہ اس میں وقت کی جو ہے بچت ہے. اب میں اگر سندھ سے کرتا تو سندھ کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تھا جو فائنل ایئر میں تھا ایم فل کے کورس ورک کے اندر. اب اس کا تحقیقی کام شروع ہونے والا تھا. تو میں اس وقت ایڈمیشن نہیں لیا تھا یونیورسٹی آف سندھ کے اندر.
تو پھر جب میری ملاقات اس سے ہوتی ہے چوتھے سال میں، جس وقت میں نے فراغت کرنا ہے بی ایس سے، تو اس میں وہ جناب اپنا سائنوپسس دکھانے لائے تھے، یعنی کہ سائنوپسس کا ڈیفینس تھا، اس کے بعد ان کا تحقیقی کام شروع ہونا تھا، جو کہ ابھی تک میرے علم کے مطابق، جب میں نے ان سے بات کی لاسٹ ٹائم چند مہینے پہلے کی بات ہے، تو ان کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی کہ 4 5 6 سال کا عرصہ جو ہے ان کا تقریباً لگ گیا ہے اس کام کے اندر، کہ ان کا ایم فل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کی بھی سستی ہوتی ہے، وہ سست ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس پہ بین لگ جاتا ہے یا یونیورسٹی اس کو فارغ کر دیتی ہے۔ تو یہی اقدامات ہماری اس نمل نے بھی لیے ہیں ان دنوں کے اندر، جو پچھلے 3 4 سال کے عرصے کے لوگ تھے جن کے ایم فل ابھی تک رکے ہوئے ہیں، ان کو لاسٹ جو ہے وہ جو ہے ان کو وارننگ سمجھ لیں، وارننگ دی ہے، جس کے بعد ان کو بھی اسٹک آف کر دیں گے، جس کو یہاں کی اصطلاح میں SOR کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ تو فاسٹ ہونے کے اعتبار سے کچھ چیزیں دماغ پہ گڑمڑ بھی ہوئیں یہاں پر، کہ ایک تیزی سے، بہت زیادہ تیزی سے جو ہے موضوع انتخاب کی طرف لے کے گئے، تو اس میں جو ہمارے ساتھ کے طلباء تھے وہ تھوڑے سے ڈسٹرب بھی ہوئے، کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی کچھ چیزیں۔ اب میں جو ہوں وہ ایک تسلسل سے اسلامک اسٹڈیز کے اندر آ رہا ہوں، پھر HSE کے معیار کے مطابق جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز تو پڑھاتی ہیں، لیکن سب کا پڑھانے کا طریقہ کار اتنا مختلف ہوتا ہے کہ اس میں ایم فل میں اب میرے ساتھ پڑھنے والے وفاق المدارس کے طلباء بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو ریسرچ کے معاملے میں وہ تھوڑے سے اٹک جاتے ہیں، کیونکہ میں نے بی ایس کیا ہے، تو بی ایس کے اندر ریسرچ کروائی جاتی ہے لاسٹ ایئر کے اندر، تو مجھے اس سے جو ہے کافی مدد ملی تھی، جس میں اس وقت مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں جس میں اٹک رہا ہوں۔ تو سائنوپسس بھی ایک میں نے پیش کیا ہے اپنا، وہ بھی کافی زیادہ اساتذہ کو پسند بھی آیا، اور اس کی قبولیت ہو گئی، میرے لیے کافی ہے۔ باقی 2 سیمسٹر گزر گئے، نہیں پتہ چلا بہت کچھ، اور معیار کے مطابق یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کافی زیادہ ایفیشینٹ ہے اور مجھے بہت پسند آئی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہونے والی مثال کو لیں گے، تو میرے پڑوس میں یونیورسٹی ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، تو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کافی معیار ہے تعلیم کے اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نمل جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ ہے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ چاہیں وہاں جائیں، آپ چاہیں یہاں آئیں، تو دونوں میں سے جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ایم فل سے متعلق جتنی معلومات ہے جو میرے پاس ہے، اور جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے یہاں پر، اس کی پوری جو ہے میں نے فولڈرز وغیرہ بنا کے اس کی کتابوں کو اپنے پاس رکھا ہے، کہ کس سیمسٹر میں ہم نے کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، اس میں کون کون سی کتابوں سے مدد لی گئی، کن کن کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا ہے، اور کن موضوعات میں مجھے جو کتابیں مددگار رہی ہیں، ان کا پورا ایک فولڈر میں نے اپنے پاس بنایا ہوا ہے، جس کا نام ایم فل نمل کے نام سے ہے۔ اس میں سیمسٹر 1 سیمسٹر 2 دونوں کے مختلف فولڈرز وغیرہ موجود ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں، اور زیادہ تفصیلات اگر چاہیے ہوں تو پھر آپ میسنجر کا سہارا لیں، فیس بک یا پھر انسٹاگرام، اور ٹویٹر پہ بھی آپ کا بھائی ہے لیکن تھوڑا سست ہے، اور یوٹیوب پہ بھی ان دنوں میں تھوڑی سستی چل رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ باقی ابھی دوسرا سیمسٹر شروع ہونا ہے میرا، تو کلاسز میری اب نہیں ہوں گی نمل کے اندر، بس ایک تعارفی اور ایک رپورٹ کے تحت مجھے یہاں پر آنا پڑے گا، اس میں پیش ہونا پڑے گا کہ میں ابھی اپنے تحقیقی کام میں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں پھر ہم مہینے میں 1 بار یا 2 دفعہ نمل آیا کریں گے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد رہیں گے 1 سال مزید، یا اپنے حیدرآباد سوئچ ہو جائیں گے، وہ ایک زندگی کے آگے ہونے والے معاملات ہیں، وہ پھر ولاگنگ چلتی رہے گی، وہ پتہ لگتا رہے گا۔ تو بس یہی تھا، اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ان دا نیکسٹ ون۔ سی یو سون، اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر۔